سوال: وہ کون تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد آخری دم تک ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا۔ سوال ہے: وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے: وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنا فرض عین ہے اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، بلکہ اس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑھے گا۔ سوال ہے: اسلام میں ایک لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب ہے: جو کی۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا؟ جواب ہے: حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا۔ سوال ہے: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ سوال: جنتیوں کو پہلا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ جواب: جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر اور اس کے کباب کھلائے جائیں گے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لیے تھے؟ جواب ہے: 9۔ سوال ہے: حضرت سمیہ پر نیزہ مار کر قتل کرنے والا کون تھا؟ جواب ہے: ابو جہل۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے: کرتا اور تہبند۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی دو ذاتی نام ہیں؟ جواب ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، عیسیٰ، مسیح۔ سوال ہے: دنیا کا پہلا تحریر دستور کون سا ہے؟ جواب ہے: میثاق مدینہ۔ سوال ہے: دوسری وحی میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب ہے: مدثر کے لقب سے۔ سوال: سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟
जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? जवाब है सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरह इसरा है। सवाल है अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके बेटे थे और इनकी शहादत किस गज़वा में हुई? जवाब है अबू जहल के अजनादीन और बाज रिवायत में यरमूक की जंग में 400 मुजाहिदीन ने इनके हाथ पर बैत की और दुश्मनों का मुंह मोड़ दिया। सवाल है गज़वा बदर के सफर में मुसलमानों के हिस्से में कितने कितने ऊंट आए? जवाब है तीन तीन मुसलमानों के एक एक ऊंट हिस्से में आए। सवाल है कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब है सूरह लुकमान। सवाल कयामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? जवाब है अब्बू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है? जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। सवाल कौन सा अमल दिल को मुर्दा बना देता है? जवाब है ज्यादा हंसने से। सवाल है मदाइन कहाँ वाक़ है? जवाब है शुमाली अरब में। सवाल नमाज के दौरान सांप या बिच्छू देखे तो नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब तोड़ सकते हैं। सवाल है वो कौन सा काम है जो दूसरे हज से भी ज्यादा अफजल है? जवाब है मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बनवाना। सवाल है वो कौन सी अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी? जवाब है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनते खज़ेमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था? जवाब है चेचक की। सवाल है अल्लाह ताला जब किसी बंदे को हलाक करने का इरादा करता है तो कौन सी चीज उससे खींच लेता है? जवाब है हया। सवाल अल्लाह के किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सवाल है इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? जवाब है दिल।
سوال ہے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ جواب ہے دنیا میں جو ان کا شوہر تھا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب ہے 63 آیت میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بال کس فرشتے نے کاٹے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب ہے 39 سال میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیے جانے کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ ہود، رکوع 10۔ سوال، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا یعنی ہوگا؟ جواب ہے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ہیں۔ سوال ہے سب سے پہلے پتھروں کا مکان کس نے بنایا؟ جواب ہے تئی نامی شخص نے۔ سوال، سب سے پہلے صابن کس نے ایجاد کیا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے عبد الملک بن مروان کے عہد میں سکوں پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ جواب ہے قل هو اللہ احد۔ سوال ہے غزوہ احد کے موقع پر کتنے منافقین مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر واپس لوٹ آئے تھے؟ جواب ہے 300۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب ہے 15 شعبان المعظم 2 ہجری، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال ہے قیامت کے دن پل صراط پر سواری کون سی چیز بنے گی؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کو واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو ترتیب دیا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2 خداؤں کو۔
سوال: وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ جواب ہے سنت۔ سوال ہے: کس عمر میں اللہ تعالیٰ انسان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جواب ہے 90 سال کی عمر میں۔ سوال ہے: کون سی جگہ پر جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں۔ سوال ہے: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے؟ جواب ہے 7000 سال۔ سوال ہے: نمرود کے سر میں مچھر کتنے سالوں تک گھسا رہا؟ جواب ہے 400 سال تک۔ غم کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھانے کا حکم دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلبینہ دل کا غم ایسے اتارتا ہے جیسے تم پانی سے منہ دھو کر اپنا چہرہ گلازت سے پاک کرتے ہو۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ تلبینہ تمہارے پیٹوں کو گلازت سے پاک کرتا ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے: وہ کون سا چھوٹا لنگڑا جانور تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کافر کو ہلاک کر ڈالا تھا؟ جواب ہے مچھر۔ سوال ہے: وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے عمرو بن حشام۔ سوال ہے: اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب ہے شہد۔ سوال: ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب ہے پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی۔ سوال ہے: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال ہے: حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال جنت میں رہے تھے؟
جواب ہے 500 سال۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم شمود پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے بادل کڑکنے کی گرجدار آواز کا عذاب۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب ہے مظلوم کی۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے باب الرحمہ اور باب التوبہ۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے اپنا سر منڈوایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب ہے سگریٹ۔ سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس فرشتے نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غریبوں کی گائیں کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بکری کو۔ سوال ہے فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ جواب ہے ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ دو صورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ سوال ہے کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب ہے راجہ داہر۔ سوال ہے نبی اور رسولوں میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے نبی اور رسولوں میں ایسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام دینے والا۔ نبی صاحب شریعت و کتاب نہیں ہوتا بلکہ گزشتہ نبی یا رسول کی شریعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ رسول صاحب شریعت و کتاب ہوتا ہے۔ نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا، رسول کو نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے جبکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔